دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے نصاب میں انگریزی نظموں کی ایک کتاب تھی جس کی ایک نظم بڑی پر لطف تھی۔ نام تو میں اس کا بھول گیا ہوں، البتہ جو قصہ اس میں بیان کیا گیا تھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انگلستان کے ایک قصبے میں ایک مشہور بزرگ کے مزار کے پاس ایک کنواں تھا جس کے پانی میں اس بزرگ کی دعا سے یہ تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ 9 بیعتہ جوڑے میں سے اگر دولہا اس کا پانی پی لیتا تو دلہن ساری عمر اس کی غلام رہتی، لیکن اگر دلہن پہل کر لیتی تو بیچارہ دلہا عمر بھر رن مرید رہتا۔ ایک دفعہ قصبے کے ایک لڑکے اور لڑکے کی شادی ہوئی۔ دونوں کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ شادی کے فوراً بعد کنویں کا پانی پہلے وہ پی لے اور فریق ثانی پر حکومت کرے۔ دولہا دلہن بڑی دھوم دھام سے گرجے میں داخل ہوئے۔ پادری کے سامنے مؤدب کھڑے ہو گئے۔ پادری نے مذہبی رسومات ادا کر کے دونوں کو ازواجی رشتے میں منسلک کر دیا۔ دونوں خوشی خوشی گرجے سے باہر آئے۔ دوست و احباب اور رشتہ دار مبارکباد دینے لگے۔ دولہا نے چاہا کہ دلہن کا ہاتھ چھڑا کر کنویں کی طرف لپکے اور پانی پی لے۔ دلہن اس کا دلی ارادہ بھانپ گئی اور شرماتے ہوئے پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ بزرگ کے مزار والے کنویں کا پانی پینے جا رہا ہوں، دولہا نے جواب دیا۔ تم بازی ہار چکے ہو۔ کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ گرجے میں داخل ہونے سے پہلے میں کنویں کا پانی بوتل میں بھر کر ساتھ لے آئی تھی، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر دلہن نے اپنے عروسی لباس میں چھپائی ہوئی بوتل نکالی اور گھٹا گھٹ چڑھا گئی۔ دولہا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بیچارہ دولہا۔ ہو سکتا ہے اس واقعہ میں صداقت ہو، اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ من گھڑت قصہ ہو، لیکن ہر 9 بیعتہ جوڑے کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں ایسے چشمے اور کنویں موجود ہیں جن کے پانی میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ ہزاروں حاجت مند اور مریض ان کے پانی سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ وسطی فرانس کے مشہور شہر وشی کے شفا بخش چشمے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ شہر دریائے الائر کے کنارے واقع ہے۔ اس میں 34 چشمے ہیں جن میں سے 12 حکومت کی ملکیت ہیں۔ 3 چشمے تو بہت ہی مشہور ہیں۔ قدیم زمانے میں اہل روما ان چشموں کے شفا بخش پانی سے آشنا تھے اور اسے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس پانی کا ذائقہ تلخ ہے، اس میں گندک کی بو آتی ہے۔ اس پانی سے معدے اور جگر کے امراض، خون کی کمی جیسے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تجزیے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان چشموں کے پانی میں سوڈیم کاربونیٹ پایا جاتا ہے۔ اس پانی کو خوبصورت بوتلوں میں بند کر کے برآمد کیا جاتا ہے اور زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ بھارت میں امرتسر کے قریب قصبہ ترن تارن میں سکھوں کا مشہور گردوارہ ہے۔ ترن تارن صاحب، اس گردوارے کے پاس ایک تالاب ہے جس کا پانی کوڑی مریض استعمال کرتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ اسی تالاب کی وجہ سے ترن تارن کے کوڑی مشہور ہیں۔
پاکستان کے مشہور سرحدی اور صنعتی شہر سیالکوٹ سے چند میل دور پورن بگت کا کنواں ہے، جس کا پانی اپنی شفا بخشی کے لیے صوبے بھر میں مشہور ہے۔ پورن بگت سیالکوٹ کے راجہ شالبان کا بیٹا تھا۔ روایت ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو نجومیوں نے راجہ کو خبردار کیا، راجکمار کے لیے بہتر ہے کہ اسے 14 سال عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ 14 سال اس کے لیے منحوس ثابت ہو سکتے ہیں۔ راجے نے وہ 14 سال پورن کی تربیت پوشیدہ طور پر ایک تہہ خانے میں کی۔ 14 برس کے بعد جب پورن تہہ خانے سے نکل کر اپنی حقیقی ماں رانی اچھرن سے ملنے آیا تو اس نے پورن سے کہا، پہلے بیٹا اپنی ستولی ماں رانی لونان کو سلام کرے۔ پوران جب رانی لونان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ پورن کے حسن و جمال سے اتنی محبت ہو کر رہ گئی کہ دل دے بیٹھی اور عرف مطلب زبان پر لے آئی۔ پورن نے اپنی بلند کرداری کا ثبوت دیا اور مال سے باہر آ گیا۔ چالاک اور چتر لونان نے راجہ شالبان کے کان بھرے۔ راجہ نے جوش غضب میں پورن کے قتل کا حکم دے دیا۔ جلاد اسے جنگل میں لے گئے۔ جلادوں کو اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے قتل کرنے کی بجائے اس کا بازو کاٹ کر اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اس نے اتفاق سے گرو گورناتھ اور اس کے چیلوں کا اس طرف سے گزر ہوا، جنہوں نے پورن کو کنویں سے باہر نکالا۔ پورن سادھو بن کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کہتے ہیں کہ اسی دن سے اس کنویں کے پانی میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی، جو بچے سوکھے ہوں یعنی ان کو سوکھے کی بیماری ہو، انہیں اس کے پانی سے نہلایا جائے تو وہ ہرے یعنی موٹے تازہ ہو جاتے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم تک ایک ہندو سادھو اس کنویں کا متولی تھا اور زائرین سے نذرانہ وصول کیا کرتا تھا۔ آج بھی لوگ دور دراز سے اس کنویں پر آتے ہیں اور بچوں کو اس کے پانی میں غسل دیتے ہیں۔ ماموں بھانجے کا کنواں۔ یہ شفا بخش کنواں لاہور کے مشہور بازار سید مٹھا کے پاس دھوبیوں کی گلی میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گیلی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر اسے کان پیڑوں پر 2-3 روز لگایا جائے تو مریض اس تکلیف دہ مرض سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لوگ مدت سے ہر روز اس کنویں پر آتے ہیں اور چند نذرانہ ادا کر کے اس کی مٹی حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کنواں ٹکسالی دروازہ لاہور کے باہر گوروں کے قبرستان میں بھی ہے، جس کے پانی سے خارج شدہ لوگ نہاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ چاہ پانی وادیاں۔ یہ مشہور اور معروف کنواں لاہور کی مشہور سڑک ہال روڈ پر واقع ہے۔ پانی واتے ایک مرض ہے جس میں مریض کے سارے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ مریض بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، خاص کر کم سن بچے۔ جب انہیں کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تو عورتیں ایسے مریضوں کو لے کر اس ہال روڈ والے کنویں پر لے جا کر اس کے پانی سے نہلاتی ہیں۔ مریض اکثر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا یہ کنواں کس نے کھودا اور کس عہد میں کھودا گیا، لیکن اس کے متعلق عوام میں عجیب و غریب قصے مشہور ہیں۔ مثلاً ایک روایت
یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جلدی مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ اس مرض سے تنگ آ گیا اور اللہ سے اس سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں کرنے لگا۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ اگر وہ اس جگہ ایک کنواں کھود دے تو اس کے پانی سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی صحت بحال ہو گئی۔ اس نے اس رفع عامہ کے لیے اس کنویں کو کھول دیا۔ وہ دن جائے اور آج کا دن ہزاروں اشخاص اس معدنی پانی سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور صحت تندرستی عطا کرے، آمین۔